بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی سرحد پار کرنے والی ہے، اسی لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تاکہ اسے اپنا فن سکھلا دوں۔ بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک راہب تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اسے بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت میں حاضری ضرور دیتا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک رکھا ہے، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس کے لیل و نہار اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ ایک دن راستے میں ایک بھاری بھرکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ اللہ کے حکم سے وہ بھاری بھرکم جانور وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو سمجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا۔ ان قریب تجھے ابتلاء آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفایاب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو جو اندھا تھا لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ اگر تو نے مجھے شفایاب کر دیا تو میں یہ جو کچھ بھی لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفایاب نہیں کرتا، بلکہ شفا عنایت کرنا تو اللہ کا ہی کام ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے ڈٹ کر کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلاوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ ہی مریضوں کو شفایاب فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید کر دیا اور طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ دے دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے اپنے دین سے منحرف ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے ایک آرا لایا گیا
اور اسے راہب کے سر کی مانگ پر رکھ کر چلایا گیا، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کو کہا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کا وجود بھی کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا، اس نے بھی دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے اپنا دین چھوڑنے کا کہو، اگر یہ دین ترک کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دو۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے نپٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ڈگمگانے لگا اور سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے میری کفالت فرمائی اور انہیں تباہ کر کے مجھے نجات عطا فرمائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے بیچ چلے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دو۔ یہ جماعت لڑکے کو لے کر جب بیچ سمندر میں پہنچی تو لڑکے نے دعا کی کہ الہی تو ہی بے نواؤں کا سہارا ہے، میری طرف سے ان سے نمٹ لے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے حواریوں کی پوری جماعت ڈوب کر مر گئی، مگر لڑکا بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے چونک کر لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھ بھیجی گئی جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا۔ کہ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا، مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس کو کمان میں بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے تیر نکال کر اس کی کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، پھر اس تیر کو چلایا اور تیر سیدھا جا کر اس کی کن پٹی پر جا کر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا، پھر مر گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر یک لخت لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا، ہم سب رب الغلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ جس واقعے کا خطرہ تھا وہ واقعہ ہو گیا، لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت سے مشاورت کے بعد بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اسے آگ میں جلا دو۔ بہت سے لوگ جلا دیے گئے، اور اس دوران ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا بچہ بولا، اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔